کا پورے کھانے کا شرعی حکم، ان کا کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ، کیونکہ یہ عضو شرعی لحاظ سے گندا اور ناپسندیدہ چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ فطرت سلیمہ رکھنے والا انسان ایسی چیز کو کھانے سے گھن محسوس کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کو کھانے سے روکا ہے جنہیں انسانی طبیعت گندا سمجھے۔ غدود کھانے کا شرعی حکم، غدود کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ یہ جمع ہوا فاسد یعنی خراب خون ہوتا ہے جو گوشت سے مل کر گٹھلی نما صورت اختیار کر لیتا ہے، گولی ٹائپ کا بن جاتا ہے، یعنی فطرت سلیمہ والا انسان اسے کھانے سے گھن محسوس کرتا ہے۔ پت کا شرعی حکم، ایک تو پتا، دوسرا پت یعنی سفرا۔ تو جس طرح پتا کھانا جائز نہیں، اسی طرح پتے کے اندر موجود زرد پانی جس کو پت بھی کہتے ہیں، سفرا بھی کہتے ہیں، اس کا استعمال بھی ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ پتے کا یہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اوجڑی اور آنتے کھانے کا شرعی حکم، اوجڑی پیٹ کے اندر ایک تھیلی ہے جس میں کھانا رہتا ہے اور ہضم ہوتا ہے۔ اوجڑی عام طور پر کھردری یا جھریوں والی ہوتی ہے اور اس کی اندرونی سطح نرم اور جھلی دار تولیہ نما ہوتی ہے، یعنی ٹوائل جیسی۔ حلال جانور کی اوجڑی اور آنتیں کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اوجڑی اور آنتیں یہ بھی گندگی اور نجاست لینے والی چیزیں ہیں۔ اس میں اب پورے لوگ شوق سے کھاتے ہیں، کٹا کٹ میں یہ بکتے بھی ہیں، تو یہ نہیں کھانے چاہیے، پھینک دینے چاہیے۔ اس طرح غدود کا تو بڑا مسئلہ ہے، یہ غدود تو اتنے ہوتے ہیں اور یہ قیمے میں پیس کے بھی چلا دیتے ہوں گے چلانے والے، اور سب کو پہچان بھی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے غدود بھی ہوتے ہیں، جیسے خاص کر منڈی میں ہوتے ہیں، سری میں، بعض جگہ چربیوں میں ہوتے ہیں، بعض جگہ گوشت کی سائڈوں پہ ہوتے ہیں، یہ کئی جگہ پر ہوتے ہیں، اور بڑے چھوٹے مختلف سائزوں کے ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، دیکھیں مٹیالہ کلر کے بھی ہوتے ہیں اور لال کلر کے بھی دیکھیں، ڈارک ریڈ۔ اس طرح یہ نہیں کھانے، نکال دینے چاہیے۔ اب میں اس پر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس طرح کی چیزوں کا ہمیں پہچان نہیں، اب ہم کو سمجھ نہیں آتی، خالی کھانا سمجھ میں آتا ہے، سیکھنا سمجھ میں نہیں آتا، نوٹ گننا سمجھ میں آتا ہے، حلال حرام سمجھ میں نہیں آتا، یہ آخرت میں یہ چلے گا تو نہیں نا جواب۔ تو اس لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے، جو چیز ہمیں کھانی ہے تو ان کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کس طرح کھانا ہے، حلال حرام یہ دیکھنا تو پڑے گا نا۔ تو اس میں 22 اجزاء، 22 پارٹس ایسے ہیں حلال جانور میں، ذبیحہ میں، کہ جن کا کھانا منع ہے۔ اب بعض حرام ہے، بعض مکروہ تحریمی، تو بعض یہ مکروہ تنزیہ، اس طرح مطلب اس کی تقسیم ہے۔ تو انشاءاللہ کل ایک کتاب کا میں اعلان کرنے والا ہوں رسالے کا، اس میں 22 اجزاء کی، جیسے میں اسی میں سے یہ آپ کو تشریح کر کے بتایا، اس میں 22 کی تفصیلات موجود ہیں۔ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو پرنٹ کیا ہے، اور کل ہی انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر آ جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ تفصیل کل عرض کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ یہ سب کو مطلب سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، گھول کے پی لینا چاہیے۔ ایک مبالغہ ہے، جب گوشت کھاتے ہو تو خالی گوشت کھانے والے ہی ہو یار، غدود بھی ہڑپ ہے تو خون بھی چلے تو یہ بھی چلے تو وہ بھی چلے، تو کہیں نہ چلے بھائی، اللہ اور رسول کا حکم چلے، تو اس کے حکم کے تحت جو آیا وہ چلے، باقی نہ چلے۔ یہ سب سیکھنا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، وہ اپنے پتا تو کوئی کھاتا نہیں ہے، پتا یا اس کا پانی، لیکن یہ کہ کلیجی پر بعض اوقات یہ پھٹ جاتا ہے،
اب کیا کرتے ہیں یہ ان دنوں میں خاص کر، عام دنوں میں یہ گوشت فروش ہوتے ہیں نا، یہ پتا بڑی صفائی سے نکالتے ہیں، کلیجے کا کچھ بھی حصہ اس میں جاتا نہیں ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے. اور یہ ان دنوں یہ اتنا بڑا ٹکڑا کلیجے کے ساتھ یہ جان بوجھ کے سے کیا تو یہ گناہ گار ہوں گے، ناجائز ہے. کیونکہ یہ مطلب اصل کام کروانا چاہیے ماہر سے، اور اصل ماہر بھی ان دنوں مسئلے کرتے ہیں. اب جلدی بازی میں یہ نقصان پہنچا رہے. یہ پتا دکھایا ذرا واضح کرے پتے کو. یہ جو گرین جو ہے نا، سبز گرین، یہ پتا ہے. اور باقی جو تھوڑی ڈارک ہے یہ کلیجی ہے. جو کلیجی کے ساتھ ہوتا ہے تو احتیاط سے اگر کاٹیں گے نا تو یہ پھٹے گا نہیں. اصل کاٹنے کا یہ کہ اس کو بالکل اوپر سے اس کو اپنی گرپ میں لے لیں. اب کاٹیں گے تو یہ پھٹے گا کیسے؟ تو نکل آئے گا. اور مرغی کا پتا تو مجھے خود تجربہ ہے کہ اس کی کلیجی میں جو پتا ہوتا ہے وہ بھی پتا، تو اس کو پکڑ کے اس کو بالکل اسی طرح جس طرح ہوتا ہے نا کہ جہاں سے یہ لگا ہوا ہے کلیجی میں، وہاں سے اس کو دبوچ لیں. اب اس کو آہستہ آہستہ نکال لیں تو ہاتھ سے نکل آتا ہے کلیجی کا پتا. وہ کلیجی ضائع نہیں ہوتی. لیکن جو نہیں جانتے وہ شاید کلیجی پھینک دیتے ہوں گے. یہ بھی کلیجی کھانے کی چیز ہے، تو یہ نعمت ہے اللہ کی، بلا وجہ اس کو ضائع کرنا گناہ ہے. اور اگر یہ پتا پھٹ گیا تو یہ کڑوا بہت ہوتا ہے، ناپاک بھی ہو گیا. یہ جو بھی جہاں جہاں لگا کلیجی پر، گوشت پر، تو اس کو دھو کے پاک بھی کرنا ہوگا. اور اوجڑی کا یہاں تذکرہ ہوا تو وہ ٹویل تولیا یہ ٹائپ کی جو وہ ہوتی ہے چمڑی اندر کی جھلی، جو بھی بولیں وہ یہ اتارتے ہیں نا جب، تو پھر ایک وائٹ گوشت نکلتا ہے. اب یہ اوجڑی اس کو نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں بٹ. تو یہ جو بٹ ہے نا یہ کھانا جائز ہے. اور یہ جو جھلی نکالی کہ جو نجاست سے متصل ملی ہوئی تھی وہ ناجائز ہے کھانا. یہ ذہن میں رہے. یہ دکھا بھی رہے ہیں بٹ کھا سکتے ہیں، مگر بٹ کو اچھی طرح دھو کر پاک کرنا چاہیے. عام طور پہ جس طرح یہ صاف کرتے ہیں نا پھر اس طرح یہ دھوئیں گے نہیں. لیکن دیکھ اب یقینی طور پر معلوم نہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک، تو پاک ہوگی. لیکن یہ کہ اس میں بعض اوقات لگا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا بٹ میں، اس لیے وہ اچھی طرح اس کو دھونا چاہیے. یہ دکھا بھی رہے ہیں نا. اب آپ منہ بناتے ہوں گے کہ یار یہ کون کھائے کیسے. آپ کھاتے ہیں؟ ہاں آپ کھاتے ہیں. رمضان شریف آنے دیں، بازاری سموسہ کھاتے ہیں نا، عام دنوں میں بھی کھاتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ تو میں نے دیکھا ہے مطلب کہ وہ تلی کے پیس بنا کر بٹ کے ساتھ پیسنا، یہ دیکھا ہے. اور اس سے کیا وہ لال ہو جاتی ہے بٹ گوشت کی طرح. یہ دھوکہ دیتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں. اگر گاہک کو بتاتے نہیں کہ ہم نے ایسا کیا، بتائیں گے تو لے گا کون؟ تو یہ کرتے ہیں. ایک تو یہ میں نے دیکھا ہے. دوسرا سنا ہے کہ جمع ہوا خون یہ بھی بٹ کے ساتھ پیستے ہیں اور اس طرح لال کر دیتے ہیں. تو وہ تو بہتا خون جو نکلا ذبح کے وقت تو ہے ہی ناپاک، حرام ہے. اچھا پھر مصیبت یہ ہے کہ یہ سموسے کباب بنانے والے جو ہیں اس کو دھوتے نہیں ہیں. یہ ان کا ایک اپنا مطلب کوئی لوجک ہے کہ دھوئیں گے تو ٹیسٹ نہیں رہے گا. تو یہ بغیر دھلے کھلاتے ہیں. رمضانوں میں بکثرت سموسے چل رہے ہوتے ہیں، گوشت بہت مہنگا ہو جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کچھ سستا ہو. اور عام دنوں میں بھی یہ بٹ چل رہی ہوتی ہے، پھینکتے نہیں ہیں. یہ بقرعید میں پھینک دی جاتی ہے، ورنہ عام دنوں میں یہ بکتی ہے. اور عام آدمی اس کو صاف نہیں کر سکتا، یہ مجبوری ہے پھینکنا، نہ پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بقرعید میں یہ بکتی ہے، بقرعید کے علاوہ بکتی ہے. تو بٹ کھانا جائز اگر صاف ستھری دھلی ہوئی بٹ ہو. اور اس کا قیمہ اگر سموسہ کھائے تو ٹھیک ہے، قیمہ کھائے تو ٹھیک ہے، بٹ کا سالن بنا کر کھائے جب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ دھوکے سے مطلب یہ کھلایا جاتا ہے سموسے وغیرہ. ہر سموسہ اسی کا ہوتا ہے یہ کنفرم نہیں کرتا میں، اس کا بھی ہوتا ہوگا ظاہر ہے. یعنی یہ اور یہ نہ وہ نہیں، سب مکس چل رہا ہوتا ہے. کہ رمضان میں کباب سموسے کے بغیر کوئی دسترخوان ہوتا نہیں ہے. تو ان کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے. جب کسی چیز کا پروڈکشن بڑھ جائے گا تو اس کی جو کوالٹی ہے وہ عام طور پہ تھوڑی نیچی آتی ہے، بھاؤ بڑھ جاتا ہے.
یہ اس طرح ہوتا ہے. اللہ بہتر جانے. اللہ پاک ہم کو حلال کھلائے اور ناپاک کھانے سے بچائے. یہ ہرس ہوتی ہے ہماری کباب سموسے کھانے کی, تو پھر یہ لوگ کھلا رہے ہوتے ہیں. کھلانے والے سب ایسا کرتے ہیں, یہ میں نہیں بولتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس میں آپ نے جو بھی وضاحت کی ہے, مجھے یہ سن کر یہ ہو رہا تھا کہ ایک تو مرد حضرات ہوتے ہیں, اس میں بھی جو خاص طور پہ جو باورچی ہوتے ہیں, شیف ہوتے ہیں, جن کی لائن ہی یہ ہوتی ہے, ایک تو انہیں اس بات کا علم ہونا کس قدر ضروری ہے. اچھا, اب خواتین یا جو اسلامی بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں یا یہ جو سن رہی ہوتی ہیں, ان کو نہیں حیرت ہوتی ہوگی کہ ہم مطلب کہ ہماری زندگی پکاتے پکاتے نکل گئی, لیکن ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ چیزیں یہ یوں یہ یوں یہ یوں, یعنی جو جانور ہمارے یہاں گھر میں آتا ہے تو اس کے کون کون سے اجزاء کھانے حرام ہیں, کون کون سے اجزاء کھانے مکروہ ہیں, اور کس کا کیا حکم ہے, یہ عموماً تو ہر ایک کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ بالخصوص اس پر غور کریں وہ اسلامی بہنیں کہ جو کچن مینجمنٹ یا کچن کا سارا نظام تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو آپ کو تو اس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو. تو یہ جو آداب طعام جو ابھی سنت فرمائے نا, اور کل جو ایک انشاءاللہ تحریر آ جائے گی, لیکن آداب طعام میں باقاعدہ 22 اجزاء کا ذکر موجود ہے, جو جن کا یہاں ہمیں پڑھنا بار بار پڑھنا چاہیے. ایک بار پڑھنے سے اللہ کرے کلپ بھی آ جائے گا اور مزید جو اس کے اندر ایڈ ہوگا وہ آ جائے گا, تو اس کو بار بار دیکھ کے سنیں. پھر کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہوٹل میں جاتے ہیں, ہوٹل میں پتہ نہیں ہے ہمیں کیا کیا ملتا ہو, تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہے تو بڑی تشویش کی بات کہ اس کا علم ہونا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ہمارے اس سے لا علمی ہے. وہ رسالے میں تصویریں بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ تصویریں دیکھ کر یا ہم نے جو سمجھایا اس طرح سمجھ میں آنا مشکل ہوتا ہے جب پریکٹیکل نہ کریں. ہم ہر سال کرتے ہیں, ہم نے پہلے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے. ہم ہر عید کو کرتے ہیں. جیسے بھی عید کی جیسے ہماری نشریات ہوں گی تو عید کو عید کی نماز کے بعد جانور ذبح ہوتے ہیں, پھر جانور کے اعضاء دکھائے جاتے ہیں, اور وہ اعضاء دکھائے جاتے ہیں بعض جن کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں. اور باقاعدہ یہ ایک پروگرام ہوا تھا عقیقے کے مدنی پھول جو رسالہ جو ہمارا بنا نا حاجی رضا کے یہاں, جو پرانا گھر تھا اس کی چھت پر ہوا تھا, تو ان کے بچوں کا عقیقہ تھا حاجی رضا ہمارے شہزاد حضور کے, تو وہاں پر یہ باقاعدہ چھت پر ہوا تھا, وہاں جانور بھی ذبح تھا. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام جمع ہوئے تھے. حضور وہیں غدود کا مسئلہ آپ نے لیا تھا, اور ایک تعداد کو یہ نہیں پتا تھا کہ غدود کہتے کس کو ہیں. نہیں, اب بھی نہیں پتا. ہاں, پھر وہ کاجو بولا تب بھی شاید سب کو سمجھ, پھر وہ کاجو لا کر اور کچھ چیزیں لا کر کوئی طرح چیزیں لا کر بتایا گیا کہ یہ اس طرح کے ملتے جلتے سے ہوتے ہیں. پھر جانور ذبح کیا گیا تھا عقیقے کا, اور وہاں پر باقاعدہ کھڑے ہو کر ایک ایک چیز دکھائی گئی تھی. اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہوگی, ہے اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. اگر یہ دوبارہ دکھائی جا سکتی تو دکھانا چاہیے, کیونکہ یہ بڑا پریکٹیکل ہوا تھا اور اتنا کلوزلی یہ ایک ہی بار ہوا ہے. جی اچھا شیخ, آپ کی ابھی جو آپ نے کچھ فرمایا ہے اس میں ایک ریکویسٹ ہے آپ سے میری, کہ آپ نے بتا تو دیا کہ کپورے حرام ہے نا, لیکن نوجوانوں کو آپ سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ہم جیسے بولتے ہیں تو بولنا چل بھائی تجھے نہیں پتا, کہ نا اکثر ترین نوجوانوں کو یہ وہم ہے, گمان ہے کہ نا مکروہ ہے. اب کوئی بھی چیز جو ان کو حرام, جس کو معلوم ہے نا کہ کہے گا کہ حرام ہے, تو بولے نہیں آپ کو نہیں معلوم مکروہ ہے. اچھا, اب یہ ایک تو غلط فہمی ہے کہ وہ حرام کو مکروہ کہہ دیتے ہیں, دوسرا بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں, اور کھانے کے بعد ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ مطلب ہے نا بہت ساری جیسے بادام پستے طاقتور ہوتے ہیں نا, یہ بھی بہت طاقتور چیز ہے, بولے کٹاکٹ میں کھائیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور ہمارے حلقہ احباب میں بہت سارے لوگ کھاتے بھی ہیں, تو ان کو سمجھائیں کہ نہیں کھائیں حرام ہے. آپ نے جب فرما دیا اور پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں. میں نے لفظ حرام نہیں کہا, مکروہ تحریمی لکھا ہے اس کو, اور مکروہ تحریمی یہ ہوتا ہے ناجائز و گناہ, تو یہ ہے تو گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ. تو یہ اس کو کپورے کو کھانا تو نہیں چاہیے. کھاتے ہیں, اور یہاں تک بھی ہے کہ مطلب اس کو بولتے ہیں کہ جس کو پیشاب زیادہ آتا ہو یا بچہ پیشاب کر دیتا ہو بستر میں, تو اس کو بھی کھلاؤ. اور اس کو کھلاؤ گے تو دو بوٹیاں اپنے بھی کھا لیں گے, اور کیا یہ ہوتا ہوگا نا. تو یہ طرح طرح کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں, پہلے ہم یہ سنتے تھے. اب یہ آپ نے اور باتیں بتائی کہ یوں بھی بولتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے. جی نہیں, توبہ کرے جنہوں نے کھایا ہے اب تک, سچی توبہ کریں, آئندہ اس کی طرف بالکل رغبت نہ رکھیں. یہ ہو تو ملے تو بھی نہ کھائیں, کوئی پیش کرے تو بھی نہ کھائیں, اس کو بھی سمجھائیں, گناہ کا کام ہے.